Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will complete the lecture of unit number 5 named Kaleem and Mirza Zahid Darbe. I hope you can understand all the lecture and all the difficult meaning of the chapter. Is this have any problem? Again write into your comment. I will resolve it. And today I will start and going to explain in written form as usual इकतबास की तशरीह प्लस खुलासा प्लस क्वेश्चन आंसर एंड प्लस मुहावरा. So without wastage of time, let's start with me. And first, one and a last thing, if you are new in my channel, kindly subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Thank you so much. And then let's start. जी तो आपको मैं कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग की मश्क में सबसे पहले रिटन फॉर्म में आपको उसके जो हैं सवाल जवाब वो एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. चैप्टर है, सबक नंबर हमारा 5 है. नेम है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग और उन्वान है सवालात के जवाबात. जी पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं राइट किया, जस्ट आंसर राइट किए हैं. सब कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबा तन्नसूह से लिया गया है. उसका ये क्वेश्चन होगा कि तौबा ये जो कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग है ये किस नावल से या लिया गया है, तो ये इसका आंसर है. सेकंड क्वेश्चन है, मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग का मकान जमादार की हवेली के पिछवाड़े वाक़या था, वो नहायत खस्ता हाल और छोटा सा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग ने कलीम को रात के लिए वीरान और गैर आबाद मस्जिद में ठहराया था. ठीक है. कलीम को जो था वो उसके घर रात रहने के लिए आया था ना, तो वहाँ पे वीरान और गैर आबाद मस्जिद में ठहराया था. क्वेश्चन नंबर 4, मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग ने कलीम को रात का खाना नहीं खिलाया, उसने उन्हें सिर्फ चने खिलाकर सुला दिया. ठीक है, वो भी भुने हुए. नेक्स्ट है हमारा, मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग ने कलीम को अपने बारे में यही बताया था कि वो जमादार का वारिस और इसके जायदाद का मुख्तार है, लेकिन वो तो बदहाल शख्स निकला इसके बारे में सर छुपाने की जगह, जिसके पास सर छुपाने की जगह भी ना थी, वो बहुत बातूनी था. जी लास्ट वन हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने ये लिखा हुआ है. जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम नंगे सर और नंगे पाँव था, क्योंकि रात को जो था उसके जो कपड़े थे सुबह के टाइम जब उसकी आँख खुली तो कोई चोर उठा के ले गया था. उसके बदन पर कीचड़ भी थी. ठीक है. नेक्स्ट है, इसके अल्फाज जुमले मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करके मुहावरों के मायनों को इस्तेमाल करके मफ़हूम और उसके जुमले वाज़ह करें. ठीक है. ये है तो ये भी मैं एज रिटन फॉर्म आपको दे रही हूँ. सबसे पहला जो मुहावरा है मेरा, वाविला मचाना. ठीक है. चोरी की वारदातों से शहर में वाविला मच गया. आंख लगना, ठंडी छाँव में मुसाफिर की आंख लग गई. चक्कर आ जाना, सख्त धूप की वजह से मजदूर का सख्त चक्कर आ गया. इस्तगफार करना, असलम ने इस्तगफार किया और आइंदा के लिए तौबा कर ली. नेक्स्ट, तंबीह पकड़ना, अक्लमंद लोग दूसरों के अंजाम से तंबीह पकड़ते हैं, यानी दूसरों के साथ होने वाले अंजाम से वो नसीहत पकड़ते हैं. चंपत होना, चंपत का मैंने जैसे मैंने आपको बताया है कि फरार हो जाना या चोरी करके किसी की चीज़ ले जाना या भाग जाना. लोगों का शोर सुनकर चोर चंपत हो गया. नेक्स्ट है धूम होना, पूरे इलाके में अहमद की बहादुरी की धूम हो गई, धूम है. और लास्ट वन है आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना, खाने का इंतज़ार करते करते मेहमानों की आंतें कुल हु अल्लाह पढ़ने लग गई. क्लियर. जी अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ खुलासा नोसी हमारा, जो कि मैं डे फर्स्ट से आपको रिटन फॉर्म में ही दे रही हूँ. सबसे पहले जो मोस्ट कंपल्सरी चीज़ है, सबका उन्वान कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग एंड मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद. नेक्स्ट है, मैं इसका जो है मैंने लिखा है मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ. ये सब डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबा तन्नसूह से लिया गया है. इसका मौज़ू औलाद की तरबियत में वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ हैं. कलीम नसूह का बड़ा बेटा है जिसमें बहुत सी बुराइयां मौजूद हैं. नसूह इसको समझाने की कोशिश करता है मगर इस पर कोई असर नहीं होता. वो एक दिन घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहदार बेग के यहाँ उठाता है. मिर्ज़ा के
پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیم اس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ 2 لونڈیاں آ کر بتاتی ہیں کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تم جس کی بات کر رہے ہو وہ جمعدار صاحب کا بیٹا نہیں بلکہ مرزا بانکی کا بیٹا ہے، کلیئر؟ جی اس کے بعد وہ جو ہے لونڈی کلیم کو اس کے گھر کا پتہ دیتی ہے۔ کلیم نے اس کے گھر کا دروازہ کھڑکایا تو اندر سے ظاہردار بیگ نکلا اور بولا، ارے جناب آپ مجھے کوئی اور لگا، کوئی اور صاحب ہیں، میں ذرا اندر سے کپڑے تبدیل کر کے آیا، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کلیم کو ایک مسجد میں لے کر پوچھنے لگا کہ وہ کیسے آنا ہوا۔ کلیم نے ساری بات بتائی اور کہا کہ میں آج تمہارے پاس رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ مسجد کی حالت بہت ویران و خوفناک تھی، 1000 چمگادڑیں یہاں رہتی ہیں اور ان کو گننا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کلیم شکایت کرے وہ کہنے لگا کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی اس نے بتایا کہ اس کی وائف کی طبیعت خراب ہے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم بولا کہ سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانا ہے آپ چاہیں۔ مرزا بولا، چلیں میں جا کر آپ کے لیے بچھونا لاؤں۔ نیکسٹ کلیم بولا، اب کلیم پوچھنے لگا ہے مرزا ظاہردار بیگ سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بیان کرتے تھے کہ آپ کے محل، مکان، دکانیں بہت کچھ ہیں، کیا وہ جھوٹ تھا؟ مرزا بولا، کیا بتاؤں، جمعدار صاحب کا شاگرد تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کا مرزا ظاہردار بیگ کا جھوٹ سٹارٹ ہو گیا، لیکن ان کی وفات کے بعد فوری سب اپنا حق لے کر آگے اور میرا حق مار دیا۔ کلیم نے کہا، اب چراغ تو روشن کروا دیں، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی خراب ہو رہی ہے۔ کلیم بھوکا بھی تھا، اس نے آتے ہوئے بھی کھانا نہ کھایا۔ جب اس نے دیکھا کہ کلیم تو خود پوچھ ہی نہیں رہا تو اس نے خود ہی کہہ دیا۔ مرزا بولا کہ آتے ہی کیوں نہیں بتایا؟ یعنی کہ کلیم نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا بولا کہ آتے ہی کیوں نہ بتایا، اب تو رات اتنی ہو گئی ہے، اب تو دکانیں بند ہو گئی ہوں گی۔ پھر وہ جا کر مٹھی بھر چنے بنوا کر لے آیا اور کہنے لگا، کیا تم نے اس سے خوش قطع چنے تم نے پہلے کبھی کھائے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کلیم اس کی باتوں پر حیران ہوا اور سو گیا اور اگلے دن شام تک مرزا کا انتظار کرتا رہا، مگر مرزا نہ آیا اور وہ سیدھا اس کے مکان جا پہنچا۔ اس کے گھر والوں نے اس پر چوری کا الزام لگا دیا کہ اس نے تکیہ اور دری چوری کی ہے اور اس کو لے کر گھر والے کوتوال کے پاس چلے گئے، یعنی پولیس پہ۔ کلیم نے اپنا تعارف کروایا کہ اس کی حالت گندی کو دیکھ کر ماننے سے کوتوال نے اس کی حالت کو دیکھ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ نصوح میاں کو اپنا والد بتا رہا ہے۔ میں اس کو آپ کو جانتا ہوں اور میں ان کو خوب جانتا ہوں، کوتوال کہہ رہا ہے کلیم سے، اور ان کا بیٹا کلیم بہت مشہور ہے، تمہاری حیثیت کہاں ہے؟ کلیم کا بیان سن کر کوتوال نے کہا کہ اس کو نصوح کے پاس لے جانا، اگر اس نے پہچان لیا تو چھوڑ دینا ورنہ اسے واپس لے آنا۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ، جو کہ میں نے سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کے ساتھ 2.5 پیج یعنی پورے 2 پیج کا لکھا ہے۔ تو آپ بھی ایسا ہی مٹیریل استعمال کے، چاہے تو میرا مٹیریل استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ریڈنگ کے ذریعے اپنا خود کا مٹیریل ایز اے کریٹیوٹی رائٹ کر سکتے ہیں۔ کلیئر؟ جی یہاں سے میرا جو ہے اقتباس کی تشریح سٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں نے عبارت نمبر 14 لی ہے، آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ حوالہ متن یا حوالہ اقتباس لکھنا ضروری ہے، سب کا نام ایز یوزول مصنف کا نام ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ بد نصیب کو بدقسمت، شیر گوئی شیر کہنا اور فرزند بیٹا۔ اب یہاں سے میں نے تشریح سٹارٹ کی ہے جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، ان کے ناولوں میں اصلاحی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ کلیم اپنے گھر والوں سے لڑ کر گھر چھوڑ کر مرزا ظاہردار بیگ کے پاس گیا۔ وہاں اسے مرزا کی مکاری کا پتہ چلا کہ کس طرح مرزا اسے بیوقوف بنا جو اس نے کلیم کو مسجد میں ٹھہرایا اور صبح اٹھ کر کچھ نہ پایا اور خالی ہاتھ مرزا کے گھر چلا گیا تو اسے خالی ہاتھ دے کر کوتوال کے پاس لے جایا گیا، کیونکہ اس کے گھر والوں نے کہا کہ شاید اس نے وہ میلی چیلی سی دری اور تکیہ چوری کیا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ کلیم نے اپنا تعارف کروایا کوتوال کو، کہنے لگا کہ میں ہی نصوح کا بیٹا ہوں۔ کوتوال نے ماننے سے انکار کر دیا اور حوالات میں ڈال دیا۔ کلیم رو پڑا اور بولا کہ میں ہی وہ بد نصیب ہوں
میں جس کی شاعری کا پورے شہر میں چرچا ہے. کلیم نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ یہ سب میں اس مرزا کے جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے. کوتوال نے 2 سپاہیوں کو کہا کہ اس کو میاں کے پاس لے جاؤ, اگر اپنا فرزند مان لیں تو چھوڑ دینا, ورنہ واپس لا کر حوالات میں ڈال دینا. So today I will complete the 3 things: خلاصہ, اقتباس کی تشریح, question answer, and also محاورے plus جملے. So is this have any question, any word issue, any tense issue, any question answer issue, muhavras issue, write into your comment and take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.